الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کے بندو، یہ عظیم مہینہ چل رہا ہے اور غالباً آج 17واں روزہ بھی ہے، یعنی آدھا کروس کر گئے، اور اللہ کی مہربانی سے جو روزہ رکھ رہے ہیں ان کا بھی گزر گیا، جو نہیں رکھ رہے ہیں ان کا بھی گزر گیا، لیکن رکھنے والے الحمدللہ کامیاب ہیں، نہ رکھنے والے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ رمضان کے روزوں کے تعلق سے جہاں ایک طرف یہ بات بتائی گئی اللہ اس کے رسول کی جانب سے کہ روزہ رکھنے کا بہت فائدہ ہے، بہت ثواب ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، جنت ملے گی، یہ ساری باتیں ہیں، یہ پیار سے سمجھایا گیا۔ لیکن رمضان کے روزوں کا معاملہ صرف پیار تک محدود نہیں ہے، آگے یہ بھی ہے کہ اگر روزہ نہیں رکھو گے تو یہ انجام بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی یہ صفات ہے کہ وہ لالچ دے کے سمجھاتا ہے، پیار سے سمجھاتا ہے، اور نہیں تو آگے انجام بھی بتاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے۔ جنت کی لالچ دے کر سمجھاتا ہے کہ اگر اچھے بن کے رہو گے یہ جنت اور اس کی یہ نعمتیں ہیں، لیکن ہر انسان پیار سے نہیں سمجھتا ہے، تو اللہ نے دوسری طرف جہنم بھی بنایا ہے کہ اگر نہیں سمجھو گے تو یہ جہنم اور اس کا یہ عذاب ہے۔ تو ایسے جیسے ایک بہترین باپ اپنے اولاد کو سمجھاتا ہے پیار سے، محبت سے، جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنا چاہتا ہے، لالچ سے، پیار سے، محبت سے، نتائج سے، اور نئی اولاد سمجھتی ہے تو ایک بڑھیا ڈنڈا بھی رکھتا ہے کہ دیکھو اگر پیار سے نہیں سمجھو گے تو یہ ڈنڈا بھی ہے۔ تو ایسے اللہ نے کہا پیار سے سمجھ جاؤ گے یہ فائدے ہیں، نہیں سمجھو گے تو یہ انجام ہے۔ تو ایسے روزے کے جہاں فائدے ہیں، روزہ نہ رکھنے والوں کو اللہ نے ڈرایا بھی ہے، دھمکایا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ بیان فرماتا ہے، چنانچہ ابو امامہ باہلی حدیث کے راوی میں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ اپنے انجام کی خبر کریں کہ میں سویا ہوا تھا، میرے خواب میں اچانک دو لوگ آئے اور میرا بازو پکڑ کر مجھے اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد مجھے ایک دشوار چڑھائی والے پہاڑ پر لے گئے، پہاڑ کے پاس لے گئے، اور وہاں چڑھنا بڑا مشکل تھا۔ پہاڑ پہ ویسا بھی چڑھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر راستہ بنا ہو تو تھوڑی آسانی ہو جاتی ہے، راستہ نہ بنا ہو تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے بیان کیا، مجھے اس پہاڑ کے پاس لے گئے جہاں چڑھنا بڑا مشکل تھا۔ تو ان دونوں لوگوں نے کہا کہ آپ اس چڑھائی پر چڑھو، تو اللہ کے رسول بیان فرماتے کہ میں نے کہا میرے لیے تو بڑا مشکل کام ہے، میں چڑھ نہیں سکتا۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے سہارا دیا، آسانی پیدا کی، اور اس کے بعد میں پہاڑ کی سب سے اونچی یعنی چوٹی پر چڑھ گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے بہت رونے، چیخنے، چلانے کی آواز سنائی دی۔ تو میں نے پوچھا بھائی یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ تو جہنم کی آواز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئی۔ بریکن کی بات یہ ہے کہ نبی کا خواب برائے خواب نہیں ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اسے نوٹ کریں۔ وہ ہماری خواب کی طرح نہیں کہ بس ہو گیا تو ہو گیا، نہیں، نبی کا خواب وہی کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ کے خواب کی بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ چنانچہ آپ نے بیان کیا کون لوگ ہیں جن کی آواز آ رہی ہے، تو بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ یہ جہنمیوں کی آواز، بڑی خطرناک جگہ، اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ کہہ رہے ہیں پھر مجھے تھوڑا اور آگے لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا اور ان کے جبڑے چیر دیے گئے ہیں، اور وہاں سے خون رس رہا۔ الٹا لٹکنا ہی خود بہت بڑی سزا ہے۔ جو لوگ کبھی الٹا لٹکے وہ اندازہ کریں، کیونکہ خون کی سپلائی جو ہونی پوری الٹی ہو جاتی ہے۔ دل اللہ نے یہاں بنایا بائیں طرف، اور وہ خون کی سپلائی کرتا ہے، تو وہ اوپر ہے، اوپر سے خون کی سپلائی نیچے آسانی سے ہو جاتی ہے، اور یہ باڈی جب پوری الٹ جاتی ہے نا تو خون کی سپلائی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو خود یہ سزا ہے، دوسرا ان کے گلفڑے چیر دیے گئے ہیں اور وہاں سے خون رس رہا ہے۔
चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते कि मैंने कहा भाई कौन लोग हैं जिनको ऐसी सज़ा मिल रही है, तो बताया गया कि वो लोग हैं जो रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रखते थे। तो रोज़ा न रखने वालों का ये एक नमूना दिखाया गया है, बाकी और भी अजाब इसके हैं। तो उन लोगों को बाखबर करें, बताएं कि रोज़ा ना रखना सिर्फ सवाब से महरूम रहना नहीं है, ये सज़ा भी मिलेगी और ज़बरदस्त सज़ा मिलेगी। तो अल्लाह के बंदो, ये अजीब महीना बार बार मिलने वाला नहीं है, होश के नाखून लें। इसी तरह एक दूसरे हदीस के अंदर आता है क़यामुल लैल की फजीलत, यानी तरावी की जो लोग नहीं समझते हैं। भाई आप नमाजों में 5 सफ 7 सफ होती है और शुरू में भी तकरीबन ये तादाद रहती है, लेकिन जैसे जैसे महीना गुजर रहा होता है असली हालत पर आ जाते हैं, हम कितने 2, 2.5, 3 सफ यही रह जाती है और तकरीबन सारी मस्जिदों की हाल है। यानी अक्सर लोग इसकी अहमियत को नहीं समझते हैं। आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामुल लैल के ताल्लुक से फरमाते हैं, मन क़ाम रमज़ाना ईमाना व एहतिसाबा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जिसने ईमान और एहतिसाब के साथ क़याम किया, यानी तरावी पढ़ी, क़यामुल लैल किया। ईमान और एहतिसाब पहले हमने बताई, यकीन और सवाब की नीयत, ये 2 शर्त है। जिसने ये काम किया तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उसके पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाता है। कितना बड़ा नेकी का काम है, कितना बड़ा इसकी फजीलत है। लेकिन अफसोस है मुसलमानों के हालात को देखने के बाद, मतलब कब ये होश के नाखून लेंगे, कब इनके अंदर दिलचस्पी पैदा होगी, जज्बा पैदा होगा। बेचारे बूढ़े बूढ़े तो माशाल्लाह रहते हैं, वो जवान तबका पता नहीं, इनको जवानी से पहले बुढ़ापा सवार हो गया है। ऐसे पतली गली से निकल जाते हैं कि कुछ तो तरावी पढ़ते, कुछ तो 2 रकात पढ़े, कुछ 4 रकात पढ़े, कुछ वितर तक पहुँचते, वितर छोड़ के निकल जाते हैं। भाई ठीक है, अगर आप बाद में पढ़ते हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन पता चलता कि पढ़ते ही नहीं है। वितर की भी इस पर जोर दिया गया है, बल्कि बाद लोगों ने इसको वाजिब के करीब भी कहा है। हालांकि सुन्नत मुअक्कदा है, यानी वो सुन्नत जिस पर बहुत ताकीद दी गई है, लोग तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं। तो अल्लाह के बंदो, हम मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब आज़ाद नहीं, उसका हर काम वही होगा जो इस्लाम रहनुमाई कर देगा। तो अल्लाह के बंदो, थोड़ा समझो, होश के नाखून लो। ये 4 दिन की जवानी पता नहीं चलेगा, ये ज़िंदगी का पता नहीं चलेगा। लिहाजा अल्लाह ने ये मौका दिया है, इसे गनीमत समझो और भरपूर फ़ायदा उठाओ, वरना आखिर में पछताने के अलावा कुछ हाथ आने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन को बे कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।